أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الصيف وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی. اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ پروردگار، میرے اندر جو گرمی، میرے اندر جو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان سزاؤں اور گرمی کی وجہ سے میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. فقالت اکل بعضی بعضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گرما کے موسم میں جو گرمی تم پاتے ہو
وہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور سردی کے موسم میں تم جو ٹھنڈی محسوس کرتے ہو، جو سردی محسوس کرتے ہو، وہ جہنم کے سانس اندر کی جانب کھینچنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ گرمی کی شدت، گرمی کی جو سختی ہے، موسم میں جو سختی پیدا ہوتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، اس کا تعلق غیب سے ہے، جس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کی باتوں پر ہمیں ایمان رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ سائنس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سورج جب خط استوا سے قریب ہوتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرمی کی وجہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈی کے وقت میں پڑھا کرو، یعنی ظہر کی نماز کو جب گرمی کی شدت کم ہو جائے تو اس وقت پڑھا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن شدة الحر من فیح جہنم، یہ جو موسم میں گرمی آتی ہے وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ تو ہم جس موسم سے گزر رہے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کی وجہ سے بہت ہی ہم آزمائش میں ہیں، بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزر رہی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی گرمی کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے آنے اور جانے میں، موسموں کے بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں کو جاننا، ان نشانیوں پر غور کرنا، ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا، یہ عقل مند کی علامت ہے کہ موسم گرما میں یہ گرمی کی جو شدت ہے، موسم کی جو سختی ہے، یہ جہنم کے بھاپ کی وجہ سے ہے، جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم انسان جہنم کے بھاپ کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس سانس کی شدت کو، اس سانس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے جو جہنم تیار کر رکھی ہے، اس میں جب ڈالا جائے گا، اس آگ کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہی عبرت کی بات ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول بتلانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تم سورج کی گرمی کو تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس سانس کی سختی کو تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، تو کل کا جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو اس کی گرمی کو، اس کے عذاب کو کیسے تم برداشت کر سکتے ہو؟ یہی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ گرمی، یہ جو سختی آتی ہے موسم گرما میں، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، جہنم کے بھاپ کا اثر ہے۔ یہ جب بھاپ کا اثر یہ ہو تو اس آگ کی گرمی، اس آگ کی شدت، اس آگ کی سختی کیسے ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا میں جو تم آگ جلاتے ہو، وہ آگ جہنم کے آگ کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ دنیا میں جو آگ پائی جاتی ہے، اس آگ کی 70 حصے بنائے جائیں تو 70 حصوں کے ایک حصہ دنیا میں پائے جانے والی آگ ہے۔ جہنم میں جو آگ پائی جائے گی، اس کی حرارت، اس کی گرمی دنیا میں پائے جانے والے آگ سے 60 پر 9 حصہ زیادہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ دنیا میں جو آگ ہم دیکھتے ہیں، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کی چھوٹی سی چنگاری ہم پر آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کے بھاپ کو ہم محسوس کرتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے جو آگ تیار کر رکھی ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے،
اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس آگ کے تعلق سے ساری باتیں بتلا دی کہ لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ، لوگوں تم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، جو جسم تمہارا جسم ہے بہت ہی کمزور جسم ہے، یہ کمزور جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اسی لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، ما لی لا ارا میکائیل ضاحکا قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میکائیل کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبریل نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم میں جو آگ ہے اس آگ کو جب سے میکائیل نے دیکھا، اس آگ کو دیکھنے کے بعد میکائیل ہنسنا بھول گئے ہیں۔ تو اس آگ کی شدت اس قدر خطرناک ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ فرشتے ہنسنا بھول گئے ہیں، حالانکہ فرشتوں کو یہ عذاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے وہ نافرمان انسانوں اور کافروں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن فرشتے اس آگ سے اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، اس آگ سے اس قدر سہمے ہوئے ہیں، تو ہم انسانوں کو کس قدر ڈرنا چاہیے۔ وہ آگ کس کے لیے جلائی گئی ہے؟ وہ آگ انسانوں کے لیے جلائی گئی ہے، اس آگ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے غیب کی باتیں بتائی تھی۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بتلائے تھے، جہنم میں کیسی کیسی سزائیں دی جائے گی اس کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم، جو باتیں مجھے بتائی گئی ہیں وہ باتیں تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا، تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم دنیا میں رہتے ہوئے بہت کم ہنسنے لگو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے، کافروں کے لیے، اس کے نافرمان بندوں کے لیے جو عذاب اور آگ تیار کر رکھے ہیں اس کا کما حق و علم اگر تمہیں ہو جائے تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، اور تمہاری زندگی تم اللہ سے ڈرتے ہوئے روتے ہوئے تم زندگی گزارو گے۔ تو یہ آگ، اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے تعلق سے ساری باتیں بتلا دی۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو جہنم میں ڈالیں گے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے ان کے جسم جل جائیں گے، جب کبھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ہرگز وہ نہیں نکل سکتے۔ جہنم کی آگ کی وجہ سے، آگ کے برداشت کرتے ہوئے جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کے لیے چمڑے پیدا کر دیں گے۔ جس طرح وہ جب ان کے چمڑے پگھلتے جائیں گے، سڑتے جائیں گے، آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ چمڑے پیدا کر دیں گے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کا عذاب چکائیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کے چمڑے آگ کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے پک جائیں گے، پگھل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں انہیں چمڑے دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھ پائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس قدر عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے جو آگ تیار کر رکھی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اس آگ کو انسان برداشت نہیں کر پاتا، اس آگ کو انسان کا جسم محسوس کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں ایسے اعمال کر کے جانا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راضی ہو جائیں اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو یہ آگ کے تعلق سے بات ہے۔
موسم گرما میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبرت کی جو بات رکھی ہے کہ لوگوں یہ جو سورج جو ہے ہمارے سے کئی ہزار کلومیٹر دوری پر ہے، یہ اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کی گرمی جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی صبر آزما زندگی ہو جاتی ہے۔ لوگ اس گرمی سے بچنے کے لیے مختلف اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اس محشر کے میدان کو یاد کرنا چاہیے جب گرمی کی شدت اس قدر ہوگی کہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کر دیں گے، سورج لوگوں سے بالکل قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ تدن الشمس یوم القیامت من الخلق، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سورج لوگوں سے، انسانوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس قدر قریب ہوگا کہ 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ غور کیجئے، آج جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اور سورج کے درمیان مسافت کئی کروڑوں میل دور ہے، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سورج جب ہمارے سروں پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو ہم اس کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا کوئی انسان ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گڑگے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی انسان ایسا ہوگا جو مکمل طور پر اس کے منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے موقع سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب سورج ہمارے بالکل قریب ہوگا، اس سورج کی گرمی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس سورج سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن سورج جب بالکل قریب ہو جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں یا اپنے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سورج بالکل قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو ایسے موقع پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کل 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو، خوش نصیب بندوں کو سایہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ لوگ پریشان ہوں گے، جبکہ لوگ پریشانی کے عالم میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ آرام سے، سکون و اطمینان سے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہی جاننا چاہیے، اور یہی جان کر ان میں سے کسی ایک میں اپنا آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت میں سے بہت سارے جب پریشان ہوں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایت میں، سائے میں ہم اپنی جگہ بنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 7 قسم کے لوگوں میں سب سے پہلا آدمی امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام عادل، وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا۔ آپ میں سے کوئی سوال کریں گے تو بادشاہ کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے، لیکن اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، اس خوشخبری میں ہر وہ آدمی داخل ہو سکتا ہے جو کسی بھی مسلمان کی ذمہ داری قبول کر لے، وہ کسی جمعیت کا ذمہ دار ہو، یا کسی جماعت کا ذمہ دار ہو، یا کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، یا کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر انسان جو اس کے ماتحت لوگ جو پلتے ہیں وہ ان کا سردار ہے، وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ اگر ہر انسان اپنے ماتحت جو انسان رہتے ہیں ان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرنے لگیں، انصاف کا معاملہ کرنے لگیں، باپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کمپنی میں سردار اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ہر انسان جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ کرنے لگیں، تو اس خوشخبری میں
وہ انسان شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی امانت دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امانت ہے۔ اسے چاہیے کہ اس امانت کو مکمل اخلاص کے ساتھ، حق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس امانت کو ادا کرنے میں انصاف کے ساتھ اللہ کو ڈرتے ہوئے اس امانت کو ادا کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو سایہ عطا فرمائیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرے قسم کا انسان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جن خوش نصیب لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا ان میں سے وہ نوجوان آدمی، وہ نوجوان انسان جس نے اپنی نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے، ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ کیونکہ جوانی کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس مرحلے میں انسان جوشیلا ہوتا ہے، اس مرحلے میں انسان کے دلوں میں بہت سارے گناہوں کے ارادے آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے لگے، ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے لگے، تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ نوجوانی کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 5 سوال کریں گے۔ ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں سے ایک سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے سوال کریں گے کہ تو نے تیری اپنی نوجوانی کیسی گزاری۔ تو اگر کوئی انسان اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے والے کام میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سوال کریں گے اس سوال کے جواب میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں بھی جگہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح تیسرے خوش نصیب انسان وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا خوش نصیب انسان وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان سے مسجد سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن ایک انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہو، ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، ایک نماز ختم کرنے کے بعد وہ مسجد سے نکلا، اس کا دل اس بات سے لٹکا رہے کہ کب اذان ہوگی، کب نماز کا وقت ہوگا کہ میں مسجد چلا جاؤں۔ مسجد سے اپنے دل کو لگائے رکھنا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکے رہے، مسجد کے صفائی کے معاملے میں، مسجد کی تعمیر کے معاملے میں، مسجد کی امداد کے معاملے میں، مسجد کو آباد کرنے کے معاملے میں، مسجد کا کوئی بھی کام ہو اس معاملے میں آگے بڑھنے والا انسان، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سایہ عنایت فرمائیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہم میں سے کوئی انسان، ہم میں سے ہر انسان یہ چاہے گا کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ عنایت فرمائے جبکہ سورج بالکل قریب ہوگا۔ یہ اعمال ایسے اعمال ہیں جو مشکل نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے لگے، ہر روز 5 وقتہ نماز، ہر مرد 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر ادا کرنے لگے اور مسجد سے جانے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے لگے، تو ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، 5 وقتی نماز ادا کرنا ہی ہے، لیکن ہم پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کریں گے تو اس خوشخبری میں، ان خوش نصیب لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا خوش نصیب انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے ہیں آپس میں اور جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی 2 انسان، ان دونوں کے درمیان دوستی ہے، دوستی کی بنیاد اللہ ہو، اللہ کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی دوستی ہے، اللہ کے لیے ان کی محبت ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے انسان جو اپنے دینی بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر اس سے ملتا ہے، اللہ کی خاطر اس سے جدا ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ حالانکہ جن پر رشک کیا جا رہا ہے وہ انبیاء اور شہداء میں سے نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان آدمی پر رشک کرنے لگیں گے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے انسان جو کسی انسان سے اللہ کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرنے والا ہو، تو ایسے انسان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ تو ایسے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری دوستی کی بنیاد، ہماری محبت کی بنیاد، ہمارے ملنے جلنے کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پانچواں خوش نصیب انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، کہ وہ آدمی جسے ایک خاندان والی عورت، حسین و جمیل خوبصورت عورت برے کام کی طرف دعوت دیں، برے کام کی طرف دعوت دیں اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو، ایسے موقع پر وہ انسان یہ کہہ کر اس برائی سے رک جائیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ کوئی انسان نہ دیکھتا ہو کوئی بات نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس برائی کو نہیں کر سکتا، مجھے کوئی انسان نہیں روکتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکا ہے، اس برائی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، میں اس برائی سے رکتا ہوں۔ اگر کوئی انسان برائی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر، گناہوں کو اللہ کی خاطر چھوڑے گا، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اس پر غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان برائی کو محض اللہ کی خاطر، ہمارے پاس آج کے دنوں میں موبائل فون ہے، ہم اکیلے میں بہت ساری جگہوں پر بیٹھتے ہیں، ایسے موقع پر ہمارے دل میں وسوسہ آئے گا، شیطان خیال ڈالے گا کہ چلو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہیں، شیطان ایک خیال پیدا کرے گا۔ ایسے موقع پر اگر کوئی انسان یہ سوچ کر، یہ ذہن میں لا کر اس برائی سے رکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں اس بندے کو بھی شمار کریں گے۔ اور چھٹا خوش نصیب انسان کون ہے جسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے، اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ جو صدقہ کر رہا ہے، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہا ہے، اس کا علم اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں۔ صدقہ کرنے میں اس قدر وہ چھپا کر صدقہ کرتا ہے کیونکہ صدقہ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صدقہ کیا، کسی سے تعریف سننے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے اس نے صدقہ نہیں کیا۔ صدقہ کرتے ہوئے اگر وہ انسان چھپا کر، بالکل چھپا کر صدقہ کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ساتواں خوش نصیب انسان کون ہے جسے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کو یاد کرنے کے بعد اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کے سامنے آئیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آیا اور کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے ڈر کر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ سے ڈر کر وہ اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرے، تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ 7 قسم کے لوگ تھے، ان 7 قسم کی صفات پر آپ غور کیجئے۔ 2 چیزیں ان کے درمیان مشترک ہیں، 2 چیزیں ان کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ 7 قسم کے لوگ جو بھی اعمال کرنے والے ہیں وہ اعمال خالص اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ بادشاہ اس کے پاس طاقت ہے، چاہے تو وہ ظلم کر سکتا ہے، لیکن اپنی طاقت کو اس نے چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے انصاف کیا۔ ایک نوجوان جو چاہے تو اس کے پاس طاقت ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، چاہے تو برائی کر سکتا ہے، ایسے موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے عبادت میں اپنی زندگی گزاری، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ
کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ ساتوں قسم کے لوگ جو بھی اعمال کیے اخلاص کے ساتھ، اور دوسری بات اللہ سے ڈر کر انہوں نے یہ کام کیے۔ اس نے برائی کی طرف دعوت دی لیکن اللہ سے ڈر کر اس نے برائی سے رک گیا۔ اور وہ آدمی جو اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیے اللہ سے ڈر کر، اس طرح جس انسان کے کسی بھی عمل میں اخلاص اور اللہ کا ڈر شامل ہو جائے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں 7 لوگ نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یعنی ہم 7 قسم میں تعداد زیادہ ہے، صرف 7 لوگ نہیں، 7 قسم کے لوگوں میں سے اپنے آپ کو کسی میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اپنے آپ جگہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلون کا ذکر کیا، یعنی آدمی 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 ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان فضیلتوں سے عورت محروم ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے، شارحین نے یہ بات بتائی کہ ان اعمال کو اگر کوئی عورت انصاف کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر ایسے کام کرنے لگے تو عورت بھی اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر سکتی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو اسے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائیں گے۔ عورتوں کو تو اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، ایسے موقع پر عورت اس فضیلت میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ شارحین نے کہا کہ عورت ہر وقت اپنی نماز کو اول وقت میں اپنے گھر میں ادا کریں۔ عورت اپنے گھر میں جب نماز ادا کریں تو اپنے گھر میں نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ عورت یہ سوچے کہ کب نماز کا وقت داخل ہوگا، کب میں نماز ادا کروں، اور نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے تو سجدہ گاہ پر بیٹھ کر اب اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح عورت اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرے تو اس فضیلت میں بھی وہ شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے ڈر کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ڈریے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو ایسے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دینے والے ہیں۔ ایک اور بات بتلا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ موقع گرمی کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کی وجہ سے ہم گرمی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پاس وسائل نہیں، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ گرمی دور کرنے کے وسائل خرید سکیں۔ آپ میں سے اگر کسی انسان کو دیکھیں کہ ان کے پاس گرمی دور کرنے کے وسائل نہیں ہیں، وہ گرمی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ موسم کی سختی برداشت کرتے ہیں، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ ان کے لیے کچھ فین یا کچھ ایسی چیزوں کا انتظام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گرمی میں کچھ کمی آ سکتی ہے، موسم کی گرمی میں ان کی کمی آ سکتی ہے، تو ایسے کام کو آپ آگے بڑھ کر کریں تو تصدق، جو صدقہ کرنے والوں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوں گے، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو ضرورت مند ہوں گے، ان کی ضرورتوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ مئی کا موقع ہے، یہ مئی کا مہینہ ہے، ایسے اس مہینے میں بہت سارے پیرنٹس، بہت سارے والدین پریشان ہوتے ہیں، انہیں فیس ادا کرنے کے معاملے میں، بچوں کو پڑھانے کے معاملے میں، کہ اسکول کے جو وسائل ہوتے ہیں، کتابیں، بک وغیرہ خریدنے کے معاملے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے معاشرے میں کسی ایسے ضرورت مند انسان کو دیکھیں تو آپ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھے گا۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مدد کی تو جب کبھی انسان اپنے کمزور انسان کو، اپنے سے ماتحت جو انسان ہوتے ہیں ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مدد کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا دیں، اور کل قیامت کے دن روز محشر میں جب لوگوں کو
گرمی ستا رہی ہوگی، ایسے موقع پر اللہ تعالی ہمیں سایہ عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا إننا سمعنا وأطعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.